آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ملک سے باہر جا کے روزگار کمانے کا۔ اس سلسلے میں لوگ کئی راستے اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایجنٹوں کو پیسے دے کے 2 نمبر بینک سٹیٹمنٹس بنا کے اور یہاں سے باہر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ راستہ ہے خطرناک، راستہ ڈینجرس ہے اور اس میں کافی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر کسی نے خودکشی کرنی ہو تو وہ اس راستے پہ چل پڑے، اگر زندگی ہوئی تو پہنچ جائے گا، اگر موت ہوئی تو راستے میں۔ 2011 میں جب میں پہلی دفعہ گیا تو اس ٹائم یہ ہمیں سٹے مل گئی تھی۔ جیسے ہم نے بارڈر کراس کیا، سامنے پولیس اسٹیشن تھا، ہم تقریباً 80 لڑکے تھے، جن میں افغانستان کی خواتین بھی شامل تھی، جن میں بنگلہ دیشی بھی شامل تھے اور آذربائیجان کے بھی لوگ شامل تھے، ایران کے بھی لوگ شامل تھے اور ہم پاکستانی بھی تھے۔ تو جیسے ہی ہم نے بارڈر کراس کیا تو ترک آرمی نے فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ بھی ایسی ہوتی تھی، وہ جب گولی اوپر آسمان کی طرف وہ فائر کرتے تھے تو وہ ہوا میں وہاں پہ جا کے پھٹ جاتی تھی گولی۔ وہاں پہ کافی ڈر لگا کہ شاید اب کوئی نہ کوئی گولی آئے اور ہمارے سینے میں آ کے لگ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق محبوب، آپ کا ہوسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ملک سے باہر جا کے روزگار کمانے کا۔ اس سلسلے میں لوگ کئی راستے اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایجنٹوں کو پیسے دے کے 2 نمبر بینک سٹیٹمنٹس بنا کے اور یہاں سے باہر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں سے ڈونکی لگا کے جاتے ہیں۔ ڈونکی لگانے کے دوران کتنے خطرات پیش آتے ہیں، کس طرح لوگوں کی وہاں پہ اموات ہوتی ہیں، کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں میرے ایک دوست ہیں ساجد شاہ صاحب، وہ تقریباً 2 دفعہ کوشش کر چکے ہیں پاکستان سے جانے کی، اور 2 دفعہ انہوں نے آگے تک بالکل بارڈر پہ جا کے وہاں سے واپس آئے ہیں۔ کس طرح سے واپس آئے ہیں، حکومت کو کیا اقدامات اپنانے چاہیے اس سلسلے میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یا باہر پہنچانے کے لیے، وہ بھی ہم چل کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ساجد صاحب کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان سے خرچہ پوچھتے ہیں کتنا آتا ہے اور کن خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ساجد صاحب، سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو یہ بتائیے، آپ نے پاکستان سے باہر جانے کی کتنی دفعہ کوشش کی ہے؟ میں جی 2 دفعہ کوشش کی ہے اور دونوں دفعہ ہی میں کامیاب ہوا ہوں۔ اچھا، زبردست ہے، کامیاب ہیں اور آج آپ پھر پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ میں خود واپس آیا ہوں۔ اچھا شاہ جی، کیا ہوا تھا معاملہ؟ بس ایسے ہی، بس جو بھی کچھ سمجھ لے، لیکن میں تو 2 دفعہ گیا ہوں اور 2 دفعہ ہی اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے، وہ تو خود میں واپس آ گیا۔ یہ میری آپ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، لیکن یہ راستہ ہے خطرناک، راستہ ڈینجرس ہے اور اس میں کافی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ نے قبر سے ہو کے پھر باہر نکلنا ہے، یعنی کہ قبر میں جا کے پھر آپ نے باہر آنا، یہ آپ کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اگر کسی نے خودکشی کرنی ہو تو وہ اس راستے پہ چل پڑے، اگر زندگی ہوئی تو پہنچ جائے گا، اگر موت ہوئی تو راستے میں۔ شاہ جی، 2 دفعہ موت کنویں میں سے آپ واپس آئے ہیں، ذرا تجربہ تو شیئر کریں اپنا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ خرچہ کتنا آیا، اس کے بعد وہ ایجنٹ آپ کو کہاں سے ملے اور انہوں نے آپ کو کیا سبز باغ دکھائے؟ دیکھیں جی، میں تو گجرات کا رہنے والا ہوں، تو ہمارے تو گجرات میں تقریباً، اب میرا جو گاؤں ہے، میرے گاؤں کا نام ہے چوکر کلاں۔ اب میرے گاؤں میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا باہر نہ ہو، تقریباً سب یورپ ہیں، اور تقریباً اس میں سے اگر 100 بندے ہیں تو 100 بندوں میں سے 80 بندے اسی روٹ سے وہ یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب میں 2 دفعہ گیا ہوں، میں یورپ سے ہو کے واپس آیا ہوں۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے انسان کی، لیکن یہ راستہ بیسیکلی غلط ہے، یہ راستہ نہیں یوز کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو پاکستان میں معاشی حالات ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ یہاں پہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ ہر قسم کا ہم کام کرتے ہیں جو ہم پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے کرنے کا، یورپ میں جا کے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں شاید یہاں پہ مرغیوں کے فارم پہ کام نہ کروں، لیکن وہاں پہ میں نے کام کیا، ہر طرح کا کام کیا، کھیتی باڑی کا بھی کام کیا، فیکٹری میں بھی کام کیا۔ یہ انسان کی اپنی اپنی چوائس ہے جی۔ ان راستوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور وہ راستے میں سنا ہے کچھ جنگلات، شیر، چیتے، لومڑیاں، سانپ، اس کے بعد سمندر، ویل، مچھلیاں اور کیا کیا کچھ آتا ہے؟ دیکھیں جی، ویل مچھلیاں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلی دفعہ 2011 میں گیا کوئٹہ گئے، تو کوئٹہ سے ہم بلومت بارڈر پر بھی چلے گئے۔ بلومت بارڈر سے پھر ٹویوٹا ہائلیکس ہوتی ہے، اس پہ وہ سارے لڑکوں کو لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لے جاتے ہیں اندرلے جنگلوں سے ہوتے ہوئے، یہ سیدھا ہمیں تہران پہنچاتے ہیں۔ تہران سے آگے پھر یہ کار میں تقریباً 6 سے 8 لڑکے کار میں بٹھاتے ہیں اور پھر انہیں لے جاتے ہیں ترکی کے بارڈر پہ۔ آگے جو مشکل ترین سفر شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایران سے، بارڈر سے لے کے جو ترکی کا پہلا شہر رہتا ہے اوان۔ یہ بڑا مشکل اور کٹھن راستہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ موت کا راستہ ہے۔ یہ سارے حالات ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ترکی سے پھر آگے گریس کس طرح جاتے ہیں؟ ترکی سے آگے جی گریس، پھر ایجنٹ جو حضرات ہیں وہ مرسڈیز ویگن وغیرہ ہوتی ہیں، ہائیس وغیرہ، ان میں یہ لوڈ کرتے ہیں لڑکے اور یہ لے جاتے ہیں یونان بارڈر پہ۔ ادھر پھر ایک نہر ہے، وہ نہر کراس کرنی پڑتی ہے، کچھ تو تیر کے کراس لڑکے کر لیتے
رہتے ہیں, کچھ وہ ہوا والی کشتیاں ہوتی ہیں ان کو ہوا بھر کے ان سے کراس کرواتے ہیں. تو بس وہی ہے 2011 میں جب میں پہلی دفعہ گیا تو اس ٹائم یہ ہمیں اسٹے مل گئی تھی. جیسے ہم نے بارڈر کراس کیا, سامنے پولیس اسٹیشن تھا, ہم تقریباً 80 لڑکے تھے جن میں افغانستان کی خواتین بھی شامل تھی, جن میں بنگلہ دیشی بھی شامل تھے, اور آذربائیجان کے بھی لوگ شامل تھے, ایران کے بھی لوگ شامل تھے, اور ہم پاکستانی بھی تھے. اچھا شاہ جی, دوبارہ جب یورپ پہنچے تو تب میں اور 2011 اور 18 کے حالات میں کیا فرق تھا؟ 2011 میں زیادہ آسان تھا. 2018 میں مشکلیں دیکھیں, اتنی 2011 میں نہیں دیکھی جتنی 2018 میں دیکھی, کیونکہ ابھی تو رستوں میں یہ ہو گیا کہ جو ترکے ہیں یا جو ایرانی ہیں, جو سمگلر ہیں, یا جو کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں 2 نمبر کی, وہ پاکستانیوں کو اغوا کر لیتے ہیں. ایک دفعہ جب آپ نے کراس کر لیا بارڈر کو, یعنی کہ اگر آپ یونان کے راستے آپ نے بارڈر کراس کر لیا ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو وہ واپس بھیجواتی ہے یا آپ کو کوئی ریزیڈنٹ کارڈ دیتی ہے؟ دیکھیں, جس ٹائم میں پہلی دفعہ 2011 میں گیا تو اس ٹائم وہ گریس سٹے دے رہا تھا. تو اس نے جب ہم پولیس اسٹیشن گئے تو انہوں نے تقریباً ہمارا 80-90 بندے تھے ہم, انہوں نے سب کا میڈیکل کیا. میڈیکل کر کے 3 دن تک انہوں نے ہمیں ادھر پولیس اسٹیشن بھی رکھا. 3 دن بعد انہوں نے ہمیں 3 منتھ کی سٹے دے کے ہمیں چھوڑ دیا. ان کا شہر آتا ہے ایک سلونیکی, وہاں پہنچے تو وہاں سے ہم نے ٹکٹیں ٹرین کے لی, اور ہم یونان کا جو مین کیپیٹل ہے ایتھنز, ہم وہاں چلے گئے. باقی پھر جو لڑکے تھے جن کا جہاں پہ کچھ جاننے والا تھا, وہ ان کا کسی کا کوئی بھائی ہے, کسی کا ماموں ہے, چاچو ہے, سب وہ ان کے پاس چلے گئے, کسی کا دوست ہے. اچھا جی, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ باہر اگر ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ محنت کر کے, محنت مزدوری کر کے اپنا بزنس کھڑا کر لیتے ہیں. ہم پاکستانی جہاں پر بھی جاتے ہیں اگر لیبر میں ہے تو لیبر میں ہی سیٹ رہتے ہیں. وہ ساری زندگی بس وہی ہے کہ جو کما لیا, تھوڑا سا زیادہ کما لیا تو 6 مہینے کی آگے چھٹیاں گزار لی یہاں پہ, اس کے بعد پھر چلے گئے, پھر جا کے سال کا کمایا, پھر 6 مہینے کی چھٹیاں کر لی. لیکن اگر آپ دوسرے ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ مسلسل محنت کر کے انہی پیسوں کو جوڑ کے وہاں پہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کرتے ہیں, اور مزید اپنے لوگوں کو وہاں پر بلا کے ان کو خود ویزے دیتے ہیں اور ان کو وہاں پر خود لے کر جاتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک انسانیت کے ناطے ہم لوگوں کا بھی تو حق بنتا ہے. میں نے دیکھا کہ میرے کافی دوستوں نے, کسی نے میٹ شاپ بنائی ہے وہاں پہ, کسی نے موبائل شاپ بنائی ہوئی تھی. کافی دوست ہیں جنہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے ہوئے تھے. اب دیکھیں, وہ ترقی انسان تب کرتا ہے. اب میرے 2-3 دوست تھے وہاں پہ, وہ 3 بھائی تھے, اکٹھے رہتے تھے. تو وہ ایک بھائی پہلے گیا, اس نے دوسرے بھائی کو بلایا, پھر اس نے تیسرے کو بلایا. ایک بندے نے 6 بندے بلائے. اچھے پیسے کما رہے ہیں وہ, ہر مہینے گھر میں تقریباً آپ دیکھ لیں کہ کم از کم 1000-1200 یورو وہ اپنے گھر میں بھیج دیتے ہیں. ہمارے گجرات میں یہ چیز ہے کہ ایک جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بھانجا پیچھے جوان ہو گیا یا میرا بھتیجا جوان ہو گیا. باقی جو قومیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں؟ دیکھیں, اب جو افغانستان کی آپ بات کرو گے تو میرا 2 دفعہ بائی روڈ یورپ جانے کا اتفاق ہوا. لیکن افغانستان, ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن پتہ نہیں افغانیوں میں کیا چیز ہے. 2 دفعہ میں گیا, دونوں دفعہ افغانیوں سے ہماری لڑائی ہوئی. افغانستان کے جو لوگ ہیں یہ جا کے وہاں پہ کرتے کیا ہیں کہ یہ زیادہ جو آپ نے ادھر پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذ وغیرہ, جو گتے وغیرہ ہیں, جو لوہا وغیرہ ہے, یہ ادھر بھی یہ جا کے یہ وہی کام کرتے ہیں. پاکستان میں تو میں نے دیکھی نہیں, وہاں پہ تو میں نے دیکھا ڈسٹ بنوں میں صوفے پڑے ہوئے ہیں, ٹی وی پڑے ہوئے ہیں, فریجیں پڑی ہوئی ہیں. میں خود وہاں پہ اتنے میں رہا ہوں. تو جب ہم گھر کرائے کے لیے خالی کرتے تھے تو ہم اپنے گھر کا فرنیچر نہیں اٹھاتے تھے. ہم صرف اٹھاتے کیا تھے, اپنے برتن, اپنے کپڑے اور اپنے ڈاکومنٹس. فرنیچر کا یہ حساب ہے کہ ہم نے جہاں پہ آگے رینٹ پہ گھر لیا, ہم 2 گلیاں گھومتے تھے, ہمیں بیڈ بھی مل جاتا تھا, ہمیں ٹی وی بھی مل جاتا تھا, ہمیں فریج بھی مل جاتی تھی ڈسٹ بن کے اوپر سے. یہ اس ملک کے ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہے. کتنی کی مزدوری مل جاتی ہے وہاں کام کر کے گھنٹے کی؟ دیکھیں, جب میں 2011 میں گیا تو ادھر میری پاکستان میں پے تھی 6000 روپے. تو جب میں ادھر گریس گیا تو وہاں پہ میری جو پے لگی تھی جا کے 2011 میں, تو وہاں پہ میری پے لگی تھی 65,000 پاکستانی. جی, یعنی کہ 10 گنا زیادہ رقم مل رہی جی. تھی. تو آپ خود سوچ لیں کہ 6000 کہاں اور 65,000 کہاں پہ. اچھا, 2018 میں جب آپ گئے؟ 2018 میں جب گئے تو تب بہت مشکل سفر تھا. تب تو یہ تھا کہ ساتھ میرا بھانجا بھی تھا ایک. تو جیسے ہی ہم نے بارڈر کراس کیا تو ترک آرمی نے فائرنگ شروع کر دی, اور فائرنگ بھی ایسی ہوتی تھی, وہ جب گولی اوپر آسمان کی طرف وہ فائر کرتے تھے تو وہ ہوا میں وہاں پہ جا کے پھٹ جاتی تھی گولی. یعنی کہ مجھے 4-5 کلومیٹر تک پہاڑوں میں درخت تک گن سکتا تھا کہ اتنی اس کی روشنی ہوتی ہے. وہاں پہ کافی ڈر لگا کہ شاید اب کوئی نہ کوئی گولی آئے اور ہمارے سینے میں آ کے لگ جائے. لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر موقع دیا, ہم خیر خیریت سے پھر ہم یورپ پہنچے. شاہ جی, آپ اتنا رسک
لے کر باہر گئے, بچوں کو چھوڑ کر گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے اتنی محنت کی, بھاگ دوڑ کی, واپس آنے کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جی, واپس تو میں جب پاکستانی امبیسی میں گیا ادھر ایتھن میں, تو میں نے اسے کہا کہ میں نے پاکستان جانا ہے. تو جو امبیسڈر تھا ادھر, اس نے مجھے کہا کہ آپ 3 دن بعد آنا. آپ سوچیں ذرا, آپ اتنی مشکل سے یہ سفر کر کے آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اپنے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچوں کے لیے, تو آپ واپس نہ جائیں, آپ جائیں واپس. اس نے مجھے واپس بھیج دیا. پھر میں 1 ہفتے بعد گیا کہ میں نے پاکستان جانا ہی جانا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا آئی ڈی دیں مجھے. تو میں نے اپنا آئی ڈی دیا. انہوں نے کہا جی یہ 40 دن کا ٹائم ہم آپ سے لے رہے ہیں, ہم نادرا میں آپ کا سارا ڈیٹا چیک کر دیں, آپ واقعی پاکستانی ہیں. تو پھر 40 دن بعد جب گیا تو انہوں نے مجھے آؤٹ پاس دے دیا کہ میں واقعی پاکستانی ہوں اور میں اپنے ملک میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو آؤٹ پاس مجھے ملا. تو پھر میں نے ایئر لائن کی ٹکٹ بک کرائی اور میں پاکستان آ گیا. جب پاکستان پہنچے, اتنی تو پریشانی ہمیں یورپ میں نہیں بنی غیر قانونی طور پہ جتنی پاکستان میں آگے بنتی ہے. آپ جیسے ہی اترتے ہیں پاکستان میں ایئرپورٹ پہ, تو آگے جو ہے, جب پاکستان آ رہا تھا تو میں گیا ایئر لائن کی ٹکٹ بک کرنے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جی جو پولیس ہیڈ کوارٹر ہے ایتھن کا, وہاں پہ جائیں, وہاں سے یہ اسٹیمپ لگوا کے لائیں, تب ہم آپ کو ٹکٹ ایشو کریں گے. تو میں پریشان ہوا کہ کیسے یہ معاملہ ہوگا. تو میرا دوست کہتا ہے ساجد تم جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی گیا. تو وہاں پہ ایک پولیس والا تھا, میں نے جا کے اس سے بات کی کہ یہ مجھے مسئلہ ہے. تو اس پولیس والے نے بڑے احترام سے مجھے بٹھایا اور مجھے کہتا ہے یہ آپ جوس پئیں. میرا جوس ختم بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اسٹمپ جو ان کے جو مین پولیس ہیڈ کوارٹر ہے اس کی اسٹمپ وہ میرے آؤٹ پاس پہ لگ چکی تھی. یعنی کہ مجھ سے نہ وہاں پہ کسی نے بدتمیزی کی پولیس والے نے, نہ مجھے کسی نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں کہا. اس نے نہایت ادب احترام سے مجھے کہا گے تو پاکستان. یہ رستہ اختیار کرنا, میں نہیں کہوں گا کہ یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ہمارے پاکستانی ہیں, نہ میرے کہنے سے کسی نے باز آنا ہے, جانا ہی جانا ہے. یہ رستہ ابھی اور مشکل ہو گیا ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. ساجد شاہ صاحب نے ہمیں کافی ساری انفارمیشن دی ہے. امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا, کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں. اپنے ہوسٹ طارق محبوب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا, یہ شور ہے جیت کا, یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.